شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يحمدانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. عزیز اسلامی پردہ نشین خواتین اسلامی ماں بہنیں، اللہ رب العالمین کا بہت شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع فراہم کیا اور یہ بچوں کا سالانہ انجمن ہے. یہ بچوں کے نتائج کا دن تھا جس کو مقرر کیا گیا تھا اور الحمدللہ بچوں نے بہت ہی بہترین انداز میں پرفارمنس کو دیا اور بہترین انداز میں تقریر کو پیش کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ العالمین اس مدارس کو، اس چمن کو ایسے اسی مناسبت سے میں نے سورہ تحریم کی ایک آیت اور ایک مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ایک اہل ایمان کو اس کی ذمہ داری کیا ہے اس پر ابھارا ہے، تنبیہ کیا. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ رب العالمین نے سب کو اولاد جیسی نعمت دی ہوئی. یعنی اولاد اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت، اور اس نعمت کو ہمیں پا کر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اب یہ نعمت جب ہمیں مل جائے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے دیکھ بھال کرے، اس کی تربیت کرے. ایک چرواہے کی طرح، ایک چرانے والا جیسے گائے بھینس بکری چراتا ہے تو وہ تمام جانوروں پر نظر اس کی ہوتی ہے کہ کون جانور کدھر جا رہا ہے. اگر غلط راستہ جا رہا ہے تو جانور کو ہٹا کر لے آتے ہیں، ریوڑ کے اندر لے. اگر وہ ایک جانور ریوڑ سے بچھڑ رہا ہے تو اس کو بھی لا کر ریوڑ میں ملا دیتا ہے. یہ چرواہا کا کام کرتا ہے. اسی طریقے سے والدین کو بھی اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، بچے ان کے پیٹ کے پیچھے کیا کہیں غلط تو نہیں کر رہے. یہ تمام ذمہ داری ہے والدین کی. اسی ذمہ داری کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس آیت کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین
آپ ذرا غور کریں میرے بھائیوں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو کہا ہے اور تمام لوگوں کو استثناء کر دیا ہے، الگ کر دیا ہے، جدا کر دیا ہے۔ صرف اللہ رب العالمین نے لا الہ الا اللہ کے ورد کرنے والوں یعنی مسلمانوں کو، یعنی اہل ایمان کو اللہ رب العالمین یہاں تنبیہ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، کہ تم اپنے نفس کی اصلاح کر لو، تم اپنے آپ کو بچا لو، تم اپنے نفس کو جہنم کے آگ سے بچا لو، جہنم کی ایندھن بننے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اے ایمان والو، اے لا الہ الا اللہ پڑھنے والو، سنو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قوا انفسکم، کہ تم اپنے نفس کی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آپ ذرا غور کریں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کو کتنے بہترین انداز میں پیش کیا ہے کہ انسان تربیت کرنے سے پہلے اپنے نفس کی تربیت کر لے، اپنے آپ کی تربیت کر لے، اپنے آپ کی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو جہنم کی ایندھن بننے سے بچا لے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اسی آیت میں وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تمہاری دوسری ذمہ داری یہ ہے جب تم ایمان لے آئے، اپنے نفس کی اصلاح کر لیے، اپنے آپ کو جہنم کی ایندھن بننے سے بچا لیا، اب دوسری ذمہ داری ہے وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی ایندھن بننے سے بچا لو۔ گھر والوں کو بھی، آپ کے اہل میں آپ کا بچہ بھی ہے، آپ کی بیٹی بھی ہے، آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کی بہن بھی ہے، آپ کا بھائی بھی ہے۔ آج میرے دوستو آج دیکھیں کہ ہمارے بچے کس طرح بگڑتے چلے جا رہے ہیں، کیا وہ ہمارے اہل سے نہیں ہیں؟ کیا آج ہم ان سے جدا ہیں؟ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے نفس کو تو بچا رہے ہیں، اپنے آپ کی تو اصلاح کر لیے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کی اصلاح نہ کر سکے، ہم اپنے گھر کی اصلاح نہ کر سکے، ہم اپنے گھر کو سدھار نہ سکے، ہم اپنے گھر کو گناہوں سے نہ بچا سکے۔ او میرے بھائیوں، یاد رکھنا اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسری ذمہ داری جو اہل ایمان کی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی اصلاح کر لے، اپنے گھر والوں کو بچا لے۔ آج بچہ سگریٹ پی رہا ہے، بچہ غلط راستے پر جا رہا ہے، بچہ گناہ کر رہا ہے، باپ کو کوئی خبر نہیں ہے، بیٹی موبائل چلا رہی ہے، باپ کو کوئی پتہ نہیں ہے، ماں کو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ ہم اپنے ذمہ داری سے اتنا لاپرواہ ہو جائے، ہمارے پیٹھ کے پیچھے اتنے بڑے جرائم کیے جائے، اتنے بڑے گناہ کیے جائے کہ ہمیں اور آپ کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے پیٹھ کے پیچھے ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے، ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے، ہمارا بھائی کیا کر رہا ہے، ہمارا بیٹا ہمارے سامنے بہت اچھا ہے، ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے ہمارے پیٹھ پیچھے کیا کر رہا ہے، ہمارے نہ رہنے پر، ہمارے غیر موجودگی میں وہ کیا کر رہا ہے، ہمیں اس کی بھی خبر رکھنی چاہیے، ہمیں اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارا بیٹا ہمارے غیر موجودگی میں غلط کام کر رہا ہے، غلط روش کو اختیار کر رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے کنبہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ سورہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ شعراء کے اندر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، نبوت کا مہر لگا دیا گیا، نبوت کا تاج پہنا دیا گیا، آخری نبی کا مہر لگا دیا گیا، خاتم النبیین کا لقب دے دیا گیا۔ اب محمد کے بعد یہ بات کہہ دی گئی لا نبی بعد، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ کو آخری مہر مل چکا ہے نبوت کا۔ اب ان کے بعد اگر دنیا میں کوئی یہ کہے میں نبی ہوں تو یاد رکھو میرے بھائی، وہ سب سے بڑا مکار، وہ سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ اب محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ نبی کیا مہر لگا دیا گیا، خاتم النبیین کا مہر لگ چکا ہے، نبی بنائے گئے اللہ کے رسول۔ اور یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی، اے محمد، آپ اپنے گھر سے ابتدا کیجئے، توحید اپنے گھروں سے شروع کیجئے۔ گھر کو آگ لگ گئی،
وہ کب دکھے گی ہمیں اور آپ کو؟ آج ہمارے گھروں میں ایک بہت بڑی آگ آ چکی ہے، آج ہمارے گھروں میں ایک بہت بڑا سیلاب آ چکا ہے۔ وہ میرے بھائیوں، اسے روکنا ہوگا۔ وہ برائی کی شکل میں آج ہماری بیٹیاں ارتداد کی شکار ہو رہی ہیں، آج ہماری بیٹیاں غیروں کی طرف جا رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ غیروں کی طرف جا رہی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ اس کی دیکھ بھال، اس کی تربیت اچھے ڈھنگ سے نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راع ومسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے مطابق سوال کیا جائے گا، ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے مطابق۔ الامام راع ومسئول عن رعیتہ، کہ ایک امام ہوگا، ایک گاؤں کا سردار ہوگا، ایک گاؤں کا پردھان ہوگا، ایک گاؤں کا سرپنچ ہوگا، ایک گاؤں کا لیڈر ہوگا، اس سے بھی سوال کیا جائے گا۔ وہ بتاؤ پردھان صاحب، وہ بتاؤ ذمہ دار صاحب، کیا تم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا کہ نہیں ادا کیا؟ اگر وہ آدمی نہیں ادا کیا تو اس کو جواب دینا ہوگا اللہ کے سامنے۔ اللہ رب العالمین ان کو پکڑ کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں فرمایا ایک آدمی ہے، وہ اپنے گھر کی ذمہ دار ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہی ہے، تمام کی تمام چیزیں دیکھی جائے، چاہے وہ مدارس کے ذمہ دار ہو، چاہے مکاتب کے ذمہ دار ہو، چاہے مساجد کے ذمہ دار ہو، چاہے گاؤں کا ذمہ دار ہو۔ اگر گاؤں کا نہ صحیح، میرے بھائیوں، ہر انسان اپنے گھر کا تو ذمہ دار ہوتا ہے، اپنے گھر کا تو مکھیا ہوتا ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ کل ذمہ داری کے مطابق سوال کیا جائے گا، تمہارا دامن پکڑا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ مت بھولو کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے نہیں پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے ذمہ داری نہیں ادا کی ہے، میں ماں اور بہنیں سے کہوں گا جو آج اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث دیکھ لیتے، ایک عورت ہے اور عورت اپنے گھر کے، اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اگر وہ ذمہ داری نہیں ادا کرتی ہے تو یاد رکھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ پھر فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں، آج ہماری بہنیں اپنے شوہر کے گھروں کی ذمہ داری کیا ادا کر رہی ہے؟ کیا آپ ذمہ داری ادا کر رہی ہیں؟ اس کے بچے کو برباد کر رہی ہیں، وہ بچہ چھوٹا ہے۔ آج ماں اور بہنیں بھی، کیا وجہ ہے کہ ان کے بدن سے کہ امام بخاری جیسے لوگ نہیں پیدا ہوتے؟ کیا وجہ ہے ان کے بدن سے امام مسلم جیسے لوگ نہیں پیدا ہوتے؟ کیا وجہ ہے امام ترمذی جیسے لوگ ان کے بدن سے کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ وجہ ایک ہے کہ ان کے اندر سے دینداری نکل چکی ہے، ان کے اندر سے خوف الہی نکل چکی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان سے سوال و جواب کیا جائے گا۔ آگے کی حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول مسلم کی روایت ہے، یہ حدیث سن کر پیروں کے تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یستری اللہ، کوئی بندہ اسے ذمہ داری دی گئی، کسی چیز کی ذمہ داری گئی، وہ آدمی اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے پرجا کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، دھوکے کے ساتھ رکھتا ہے، تو یاد رکھے یموت وانوت، وہ مر گیا اسی حال میں، غاص لرعایتہ، وہ آدمی اپنے پرجا کے ساتھ، رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحت کے اندر کام کرنے والوں کے ساتھ، وہ آدمی ایسے ہی خیانت کرتے ہوئے، ایسے ہی دھوکہ دیتے ہوئے مر گیا، تو یاد رکھے اللہ رب العالمین فرماتے، اللہ کے نبی فرماتے اللہ حرم اللہ دخل الجنہ، اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، یعنی جنت اس پر حرام ہو جائے گی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں، یہ بچے جو قوم کی امانت آپ کے پاس ہے، یہ بچے کیا ان کے ساتھ اگر ماں باپ نہ آپ تلافی کرتے ہیں، ان کے اپنی
اپنے ذمہ داری میں کوتاہی کرتے ہیں تو کیا ان سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا ان پر جہنم کی آگ نہیں حرام کر اللہ رب العالمین ان پر جنت کو نہیں حرام کرے گا؟ میرے بھائیو، یہ آپ کے ماتحت میں ہے، آپ ان کے رائی ہیں، آپ ان کے چرواہے ہیں، آپ کے اوپر ہے کہ آپ کدھر لے جانا چاہتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف یا برائی کی طرف یا صراط شیطان کی طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ یہ آپ پر ہے کہ آپ اسے کس راستے پر لے جائیں گے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اسے کیا بنانا چاہتے ہیں۔ آج والدین کو شکایت ہے کہ عالم بنائیں گے، 8-10 ہزار تنخواہ، 20,000 15,000 تنخواہ، اس سے زیادہ تنخواہ نہیں مل سکتے۔ میرے بھائی یہ کیا نہیں سوچتے، یہ عالم جو بچے ہیں آپ کے لیے صدقے جاریہ بن رہے ہیں، یہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ آج کیا ہم ان کے ساتھ خیانت نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں آپ عالم بنائیں یا نہ بنائیں، اتنا تو ضرور پڑھا دیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جنازہ تو پڑھا سکیں، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا تو کر سکے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ذرا غور کرنا اس حدیث پر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ایک انسان مر جاتا ہے، ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، دنیا سے اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله، اب وہ آدمی نہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیا مرنے کے بعد کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ مسجدوں میں آ کر روز نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ کیا وہ خدمت خلق کر سکتا ہے؟ کیا وہ، یہ الگ بات ہے، لوگوں نے کہہ دیا مرنے کے بعد آ کر ہماری امامت کراتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ آنے کے بعد ہمارے گھروں میں آتے ہیں مردے اور ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، جو مر گئے، اب وہ مٹی کے سپرد ہو گئے، اب وہ زندہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوں گے، وہ بھی حساب و کتاب کے دن ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرما دیا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر گیا تو اس کے تمام اعمال منقطع۔ کیا زندہ آدمی کا بھی نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ کہیں پڑھا کس کا جاتا؟ مردے آدمیوں کا۔ میرے بھائیوں، اب وہ نہ نماز پڑھ سکتا، نہ روزہ رکھ سکتا، نہ اپنے جیب سے نکال کر کسی کو 10 روپیہ دے سکتا۔ یہ تمام اعمال ان کے منقطع ہو گئے۔ اب انسان مرنے کے بعد 3 چیزیں بچتی ہیں۔ ہاں، ابھی دنیا کے اندر اس کے 3 چیزیں موجود ہیں۔ جو دنیا سے چلا گیا اب اسے اس کے رشتہ دار بھی نہیں یاد کریں گے۔ فلاں بابو تھے، کہیں بھی ملتے تھے تو سلام کر کے چائے پلاتے تھے، حال حوال پوچھتے تھے، یہ بھی وہ کچھ دنوں کے اندر بھول جائیں گے، 2-3 سالوں کے اندر یہ بھی بھول جائیں گے تمہارا کیا نام تھا، تمہارے ہستی کو بھلا دیں گے، تمہارے اعمال کو بھی نہیں یاد کیا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، تمہارے 3 کام جو دنیا کے اندر اگر کر گئے، دنیا کے اندر اگر چھوڑ گئے تو یہ تمہارے مرنے کے بعد بھی صدقے جاریہ بن جائیں گے، مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے۔ آپ ذرا دماغ لگائیے، جب ہم دکان پر کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں تو دکاندار سے کہتے ہیں بھائی تم 10 روپیہ زیادہ لے لے، 20 روپیہ زیادہ لے لے، لیکن ٹکاؤ سامان دینا، اچھا سامان دینا، عمدہ سامان دینا، تاکہ بہترین لگے، خوبصورت لگے اور زیادہ دن تک ٹکے، ہم یہ کہہ کر اس سے لیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جب نیکی کا معاملہ آتا ہے، جب نیکی کرنے کا معاملہ آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں تھوڑا روپیہ دے، تھوڑا پیسہ دے، یا مجھ سے نہ کہا جاتا تو بڑا اچھا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہاری 3 چیزیں باقی ہیں، صدقہ جاریہ، ایک ایسا صدقہ جو صدقے جاریہ ہے۔ آپ نے اگر کوئی مسجد بنا ہے، وہاں پر آپ نے اپنی جیب سے نکال کر 10 روپیہ دے دیا، 100 روپیہ دے دیا، آپ کے اس 10 روپے کا اگر 1 اینٹ مسجد میں لگا ہے، اللہ کی قسم جب تک وہ مسجد قائم رہے گا، جب تک اس کے
مسجد کے منبر و محراب سے یہ ندا دی جائے گی اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، تب تک تمہیں نیکی ملتی رہے گی۔ جب تک وہ مسجد قائم رہے گی آپ کو نیکی انشاءاللہ ملتی رہے گی، اور وہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی آپ کو نیکی ملتی رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہے تبھی نیکی مل رہی ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کو وہ بچے بھی آپ کے جو ورثہ ہیں وراثت لے لیں گے، لیکن بعد میں آپ کے لیے دعا بھی نہیں کریں گے۔ لیکن یہ مسجد میں لگی ہوئی 10 روپے کی اینٹ کتنی کام دے رہی ہے، یہ بے وفائی نہیں کر رہی ہے۔ آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار آپ کو مٹی کے سپرد کر کے آ رہے ہیں، آپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوبارہ لاؤ دیکھیں کس طرح سے 2 سال کے لیے بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرے ابو کی، میرے چچا کی، میرے بھائی کی، میرے بیٹے کی قبر کس طرح ہو گئی ہے، چلو اس پر مٹی چڑھا دے، یہ بھی نہیں میرے بھائی ہو۔ لیکن دنیا یہ یہاں پر لگی ہوئی 10 روپیہ آپ کے مرنے کے بعد آپ مٹی میں مل جائیں گے، آپ کی ہڈیاں اللہ رب العالمین گلا دے گا، اسی میں بدوبوش کر دے گا۔ اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے اعمال آپ کو پہنچتے رہیں گے، نیکی پہنچتی رہے گی، ادھر سے نیکی پہنچتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین کے راہ میں جو دیا صدقۃ جاریہ، یہ صدقے جاریہ ہے، یہ صدقے جاریہ ہے۔ اور سب سے بہترین صدقے جاریہ میں سمجھتا ہوں کسی طالب علم کو پڑھا دینا، اور اسے پڑھا دینا اور اسے نکال دینا پڑھا کر۔ میرے بھائیوں یہ سب سے بہترین طالب صدقے جاریہ ہے۔ اگر کئی مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر پیسہ خرچ کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی ہمیں جھجک نہیں محسوس کرنی چاہیے، دل کھول کر وہاں خرچ کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے یہ ہماری آخرت کی کامیابی ہے، یہ ہمارے آخرت کے لیے کام آنے والی چیزیں ہیں، یہاں پر ہمیں پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ اور جہاں پر نہیں خرچ کرنا چاہیے، جہاں پر خرچ کرنا فضول ہے، آج شادیوں میں دیکھ لیجئے کتنا فضول خرچی، ایسے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے جن کے کھانے ہمیشہ لذیذ ہوا کرتے ہیں، اور ہمارے ان غرباء اور مساکین بھائیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جن کو کبھی کبھار نصیب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سب سے بہترین اور سب سے اچھا دعوت وہی دعوت ہے جس میں غرباء شامل ہوں، جس میں مساکین ہوں۔ میرے بھائیوں یہ بھی ایک طریقے سے صدقہ ہے۔ میرے دوستو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں صدقے جاریہ یہ ہے کہ آپ طالب علموں پر خرچہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے دنیا کے جانے کے بعد بھی یہ کام آنے ہیں۔ مثال کے طور پر امام ایک آگے کی حدیث پڑھ لیتے ہیں، او علم ينتفع به او ولد صالح، ایک ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ دے۔ امام بخاری کب کے بخاری لکھ کر انتقال ہو گئے، کب کر انتقال ہو گئے، لیکن ابھی بھی ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے یاد کیا جا رہا ہے؟ کون سی وجہ ہے؟ ان کے علم کی وجہ سے۔ انہوں نے قوم کو ایک بہترین تحفہ دیا ہے کتابی شکل میں، اللہ کے رسول کی تمام صحیح حدیثوں کو جمع کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے او علم ينتفع به، ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ دے۔ آپ مثال کے طور پر ہم اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے استادوں کے لیے ہم لوگ صدقے جاریہ ہیں، ہم لوگ ان کے سرمایہ ہیں، ان کی پونجی ہے۔ انشاءاللہ ہماری ان دعوتوں سے اگر ایک آدمی سماج کو سدھر گیا، ایک آدمی کو نصیحت مل گئی، اگر وہ سیدھے راستے پر آ گیا، میرے لیے تو نجات ہے ہی ہے، ہمارے والدین کے لیے تو نجات ہے ہی ہے، لیکن ہمارے وہ اساتذہ جنہوں نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم آپ کے سامنے 4 باتیں کہہ سکتے ہیں، ان اساتذہ کے لیے بھی ہم صدقے جاریہ ہیں۔ تو او علم نفعی، ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ دے، ایسا علم نہیں جو لوگوں کو نقصان دے، ایسا علم نہیں جو لوگوں کو بدنام کرے، ایسا علم نہیں بلکہ ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ دے۔ اور اس حدیث سے، حدیث کے اس ٹکڑے سے پتہ چلا علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم نافع، ایک علم غیر نافع۔ علم نافع وہ ہے جو آپ کو توحید سے قریب کرے، جو اللہ سے قریب کرے، جو قرآن و حدیث سے قریب کرے، یہ علم نافع ہے۔ اور اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر
چاہے بڑھاپے کی عمر میں ہو چاہے جوانی کی عمر میں۔ صحابہ کرام، حدیث اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام بڑھاپے میں اللہ کے رسول سے سیکھتے تھے۔ تو علم سیکھنے کا کوئی معیار نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ علم کی دو قسمیں، ایک علم نافع، ایک علم غیر نافع۔ علم نافع جو قرآن و حدیث سے، جو اللہ اور اس کے رسول سے قریب کرے، آپ کے دل کو نیکیوں کی طرف ابھارے، یہ کیا ہے؟ علم نافع۔ علم غیر نافع وہ علم جو آپ کو دین سے دور کر دے، وہ علم جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے دین کر دور کر دے، ایسے علم کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ ایسے علم کی ضرورت ہے جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، جو ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرے، ایسے علم کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ مدارس، مکاتب، مساجد اسی علم کو، علم نافع کو پھیلانے میں تگ و دو کر رہے ہیں۔ دن دونی رات چوگنی ہمیشہ ان کی محنتیں رہتی ہے، ہمیشہ وہ تیار رہتے، کہیں بھی حاضری ضروری ہو وہ حاضری دینے کے لیے تیار۔ اور علم انتفاع بھی، او ولد صالح یدعو لہ، او ولد صالح یدعو لہ، ایک ایسا اولاد ہو جو آپ کے مرنے کے بعد دعا کرے، نیک اولاد۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ او ولد صالح یدعو لہ، ایسا اولاد جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ایسا اولاد جو آپ مر جائیں دعا کریں۔ آج اولاد تو سب کو اللہ دیتا ہے، لیکن نیک اولاد ہر کسی کو نہیں دیتا۔ بڑے خوش نصیب لوگوں کو اللہ رب العالمین نیک اولاد دیتا ہے۔ اولاد تو بہت ہوں گے، آج ماں باپ کا شکایت یہ ہے کہ ہمارے بچے نیک نہیں ہیں، ہمارے بچے ہمارے حکم کی ناخلافی کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ بھی ہم کیا جانتے ہیں؟ اس آیت سے آپ کو پتا چلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے، تمام لوگوں کو یاد ہوگا، بس شارٹ کٹ میں بتانا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب حضرت موسیٰ کے ان کے پاس، تو حضرت خضر نے کہا آپ نہ سوال کریں گے نہ میں جواب دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہ میں آپ سے سوال کروں گا نہ آپ کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ کہا ٹھیک ہے تب چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک ایسے بستی میں پہنچے جہاں کے لوگ بڑے مکھی چوس تھے، جہاں کے لوگ بڑے بخیل تھے، جہاں کے لوگ مہمانوں کی مہمان نوازی بھی نہیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک گرے ہوئے گھر کی، ایک ٹوٹے ہوئے گھر کی دیوار کو صحیح کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا او خضر یہ بتائیے یہ تم کیوں سیدھا کرنے لگے؟ یہ تو بڑے مکھی چوس لوگ ہیں، ہم دونوں لوگ ان کے گاؤں میں مسافر کے طور پر آئے تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ ہماری مہمان نوازی کرتے یا ہمیں تمام چیزوں کا ویوستھا کرتے یا ہمارے کھانے کا انتظام کرتے۔ ہمارے پاکٹ منی نہیں تھی تو ان کو تمام چیزیں انتظام کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے ہمارے اتنے بخیل نکلے کہ انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، حال تک نہیں پوچھا، آپ ان کی دیوار سیدھی کر رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا او موسیٰ تم نے سے وعدہ یہ تھا، لیکن کہا یہ آخری سوال ہے بتا دو۔ کہا ٹھیک ہے بتاتا ہوں، یہ دو یتیم بچوں کا تھا، یہ دو یتیم بچوں کا تھا جس کی دیوار گر رہی تھی اور اس کو میں نے صحیح کر دیا۔ یہ گاؤں کے لوگ بڑے مکھی چوس ہیں، بڑے ایسے لوگ ہیں، اگر یہ ان کے باپ کیا تھا؟ ان کا باپ جو تھا نیک تھا، صالح تھا، ان کا باپ بڑا اچھا تھا، اور باپ نے سوچا تھا کہ ہمارے بیٹے جب بلوغت کو پہنچ جائیں گے، جب بالغ ہو جائیں گے، جب بڑا ہو جائیں گے تو اس خزانے کو نکال لیں گے اور یہ کام کر لیں گے۔ یعنی دیوار کے نیچے اے موسیٰ خزانہ تھا۔ اگر ان گاؤں والوں کو، ان مکھی چوس لوگوں کو پتا ہو جائے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے تو اے موسیٰ یہ لوگ نکال لیں گے اور بچوں کو کچھ حاصل نہیں کرے گا پائیں گے۔ یعنی باپ اگر نیک ہو تو بیٹے بھی نیک ہوا کرتے ہیں۔ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اگر باپ نیک ہے تو اس کا بدلہ بیٹوں کو ملے گا، اس کا صلہ بیٹے کو ملے گا، اس کا اجر بیٹوں کو ملے گا۔ اگر بیٹا نیک ہے تو باپ کو اس کو صلہ
صلہ ملے گا. اولد صالح ڈھونڈو. اگر بیٹا نیک ہے تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو بیٹا مسجد میں آئے وہ بیٹا یہ سمجھے مسجد میں آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب بھی بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے تو یہ کم سے کم اللہ سے کہے اللہ میرا باپ تھا جو دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی آفتوں سے، دنیا کے طوفانوں سے لڑ کر میری حفاظت کی ہے. میرا باپ تھا تو دنیا کے تمام مشکلات کو ٹال کر مجھے اپنی حفاظت میں رکھا. میرا باپ تھا جو تمام تکلیفوں کو اٹھایا لیکن مجھ پر کوئی آنچ نہیں آنے دیا. میرا باپ تھا اس کے پاس ایک ہی کپڑے تھے لیکن ہمیشہ ہمارے زبان پر جو کپڑے نکلے، جو لفظ نکلے، جو جملے نکلے، میرا باپ وہ جملہ پورا کرتے گیا. یہ دعا کرے میری ماں تھی جس ماں نے ہمیں 9 مہینے اپنے حمل میں رکھی ہے. وہ ماں جو ٹھنڈک کے موسم میں بھیگے بستر پر پیشاب کر دینے پر میری ماں سوکھی جگہ پر نہیں لیٹتی تھی، ہمارے پیشاب کی جگہ پر لیٹتی تھی اور ہمیں اپنی سوکھی جگہ پر جہاں خود سوئی ہوتی تھی وہاں لٹاتی تھی. اس ماں کے لیے یہ دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا کرے ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب. ایسا بیٹا ہو ولد صالح، بیٹا نیک ہونا چاہیے. میرے بھائیو ایسے بیٹوں کے لیے دعا کرو رب سے کہ اللہ رب العالمین نیک بیٹا دے جو آپ کو آپ کے مرنے کے بعد کام آ سکے. آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اپنے بیٹوں سے، اپنے لوگوں سے پریشان ہیں. خود کا بیٹا ہے، باپ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے، باپ کو طرح طرح کی پریشانیاں ہیں لیکن اس کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. جو باپ اس کے لیے اپنی تمام خواہشات، اس کے بھی باپ کے بھی آرزو ہوتے ہیں لیکن تمام آرزو کے گلے کو گھوڑ دیتا ہے، تمام تمناؤں کو اپنے سینوں میں مدفون کر لیتا ہے اور صرف تمنا کس کی چلتی ہے، خواہشات کس کی چلتی ہے؟ بیٹے کی جو خواہش ہو، جو تمنا ہو، تمام خواہش کو باپ پورا کرنے لگتا ہے. جو خواہش باپ کا تھا وہ تمام خواہش باپ اپنے سمیٹ کر رکھ لیتا ہے. میرے بھائیوں اس باپ کو آج بچے نظریں دکھا رہے ہیں. آج اس باپ کو لوگ آنکھیں سے آنکھیں ملا کر بات کر رہے ہیں. ہمارے اندر بھی کمی ہے. گارجین سے کہتا ہوں آپ اس لائق بنے کہ آپ نیک بنے، آپ کا بیٹا انشاءاللہ آپ کے در سے قدم پر چلے گا. ایک اور باتیں اور بیان کرتے 2-3 باتیں بس ختم کرتا ہوں. ایک بیٹا، ایک واقعہ نکل کے آئی کتاب کے اندر. ایک بیٹا تھا، اس کے باپ نے اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ لے گیا. اپنے بیٹے سے کہتا بیٹا گھر میں کمبل رکھی ہوئی ہے اس کو لے کر آ. بیٹا جاتا ہے کمبل لینے کے لیے، آدھا کمبل پھاڑ کر لاتا ہے. باپ پوچھتا ماجرا کیا ہے؟ میں نے تجھ سے کہا تھا پورا کمبل لا کر دینا، تو نے آدھا کمبل کیوں لایا؟ کمبل میں 2 حصے کیوں کیے؟ باپ بیٹا کہتا ہے او میرے ابو جان، تم جس طریقے سے اپنے ابو کو، جس طریقے سے اپنے امی کو اولڈ ہاؤس پہنچانا چاہتے ہو، جس طریقے سے تم انہیں لے جانا چاہتے ہو، یاد رکھو میں تمہیں اس لیے یہ چادر پھاڑ لیا ہوں، اس لیے پھاڑ لیا ہوں، اس لیے رکھ لیا ہوں تاکہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ، جب ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہ رہ جائے تو ہم بھی تمہیں اس چادر کے ساتھ تمہیں اس اولڈ ہاؤس تک پہنچائے. باپ سن کر صدر و پریشان رہ گیا، کہا یہ بات کہاں سے؟ تو جیسے بچے دیکھتے ہیں والدین کو ویسے ہی تو باپ فوراً رجوع ہوا اور ماں کو چھوڑ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ماں باپ بچپن میں بچوں کی تربیت کریں گے اسی طریقے سے ان کے نقش قدم پر چلیں گے. ایک آخری حدیث، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم کی روایت بیان کرتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواه یحودانی او ینصرانی او یمجسانی. آپ دیکھیے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگ باپ
کا بیٹا بھی سگریٹ پے گا۔ وہ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی حدیث کیا کہتی ہے؟ ما من مولود الا یولد، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، لیکن باپ اب وہ دیکھتا اس کا باپ کیسا ہے، کیا اس کا باپ ایماندار ہے یا اس کا باپ کوئی اور مذہب کو ماننے والا ہوتا ہے۔ باپ بدانی، اگر اس کا باپ یہودی رہتا ہے تو دھیرے دھیرے اپنے ماں باپ کو دیکھتے دیکھے وہ بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے لگتا ہے۔ اگر وہ نصرانی ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے بیٹا بھی ان کے نقش قدم پر اپنے ماں باپ کو بچپن ہی سے دیکھتا ہے، میرے باپ نصرانی ہے، انہی کے نقش قدم پر چلنا شروع کرتا ہے اور وہ آگے چل کر نصرانی بن جاتا ہے۔ ایومت جسانی، اگر مجوسی ہوتا ہے، جنہیں والا ہوتا ہے، تو یاد رکھو میرے بھائیوں، انہی کے نقش قدم پر چلتے چلتے وہ آگ پوجنے والا بنتا ہے۔ آپ ذرا اس حدیث پر غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، ذرا سوچیں تو اس حدیث پر ذرا غور تو کریں۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ باپ ہوا اگر اس کے ماں باپ یہودی اور نصرانی ہوں گے، پتہ یہ چلا جس طریقے سے باپ ہوں گے، جس طریقے سے والدین ہوں گے، اسی طریقے سے بیٹے ہوں گے، اسی طریقے سے بیٹے انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اگر باپ اپنے ماں باپ کا خدمت گزار ہوا ہوگا تو بیٹے یہ مت سوچو کہ ان کی خدمت نہیں کریں گے، ان کی خدمت کریں گے۔ اور اگر باپ اپنے ماں باپ کو تکلیف دیا ہوگا تو یاد رکھو، اگرچہ تمہارے سامنے تھوڑے ٹھیک ہے لیکن آخری وقت میں تمہیں سزا ملے گا۔ اللہ کے رسول کی دو حدیث ہے، دو ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا ہی میں سزا ملتا ہے، ایک مظلوم کو ستانے والا اور ایک والدین کو ستانے والا، دونوں لوگوں کو دنیا ہی میں سزا ملے گا۔ ان کی موت نہیں ہو سکتی اس وقت تک۔ اگر ماں باپ کو آپ ستائے ہیں تو آپ کو ستایا جائے گا، آپ کے بچے آپ کو ماریں گے۔ اگر ماں باپ پر ہاتھ اٹھا ہے آپ کا تو مت سوچو کہ تمہارے بیٹے تم پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، تم پر ہاتھ اٹھائیں گے۔ آج نہیں تو کل اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے، کیونکہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے جو ماں باپ کرتے ہیں وہی بیٹے کرتے ہیں۔ تو تربیت کے میدان میں ہمیں تھوڑا سنبھلنا چاہیے۔ آج بس آخری بات ہے، آج ہماری بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں۔ میں اپنی ماں سے کہوں گا آپ ان بچیوں پر تھوڑا فوکس کیجئے، ان کے اندر دینی ماحول بنائیے۔ آج رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں آج سے پلاننگ چلنا شروع ہو گیا۔ کون سا سیریل دیکھنا پہلے رمضان کو پورا دن۔ یہ خواتین جب حمل سے ہوں تو ان کو چاہیے قرآن سیکھیں، قرآن کو سنیں۔ آج ننے بچے ہیں ابھی چھوٹے چھوٹے، ان کو آج ہماری مائیں اور بہنیں بڑی عجیب ہو چکی ہیں، آج ان کو کام بھی کرنا ہوتا ہے لیکن ان کے سامنے آج موبائل۔ ہم بچوں سے شکایت کرتے، ہمارے بچے موبائل کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ موبائل کو کہاں سے چھوڑیں گے؟ بچپن ہی سے، کھانے سے زیادہ انہیں تو موبائل کا عادی بنایا ہے، بچپن ہی سے موبائل کا عادی بنایا آپ نے، تو کہاں سے جائیں گے؟ ایک بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج بچہ چھوٹا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، 2 مہینے 3 مہینے کا، رونے لگتا، ماں گانے لگا کر رکھ دیتی۔ اب بچہ گانا سن کر اسے مزہ آتا، اب وہ بڑا ہوگا تو کیا اسلام کی باتیں سنے گا؟ کیا وہ قرآن سیکھے گا؟ نہیں سیکھے گا، وہ نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ اس کو گانے کی عادت ہے۔ بچے کو سلانا ہے تو مائیں موبائل میں گانا لگا کر رکھ دیتی ہے اور بچہ سو جاتا سنتے سنتے۔ اب وہ بڑا ہو گیا، اب اسے بغیر موبائل اور بغیر میوزک کے، بغیر گانے کے اسے کوئی چیز پر اچھا نہیں لگتا۔ جب تک وہ گانا نہیں سن لے گا جب تک نہیں سوئے گا۔ یہ ہم نے کیا ہے، ہم نے بچوں کو برباد کیا ہے، ہم نے بچیوں کو برباد کیا ہے۔ آج مائیں کیا کہتی، 8 سال کی بچی رہتے بغیر دوپٹے کے اسے باہر بیٹھتے، چلو بچی ہے، میری بچی، اسے اس طریقے سے برباد کرتے رہتے، اور وہی بچی بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کو عادت پڑ چکی ہے، وہ دوپٹہ نہیں رکھے گی سر پر۔ جس طریقے سے اپنا زندگی بسر کر رہی ہیں اسی طریقے سے سوچ رہی بچیوں کی زندگی بسر۔ آج ہماری بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، اس
گھر میں جو آگ لگی اس کو بجھانا، گھر کی تربیت اچھی نہیں ہے، گھر کی تربیت کو صحیح کرنا پڑے گا، ہمیں بچوں کی تربیت اچھے ڈھنگ سے کرنی پڑے گی۔ آج تعلیم کے ساتھ تربیت کی بہت ضروری ہے۔ تعلیم آپ دے رہے ہیں، تعلیم کے ساتھ آپ مربی نہیں بنتے، تربیت بھی اچھے طریقے۔ میرا نبی معلم جہاں تھا وہیں پر بہترین مربی بھی تھا، بہترین تربیت کرنے والا بھی تھا۔ آج بچیاں بے نقاب کے ساتھ گھوم رہی ہیں، بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ ان کے عادت کہاں سے پڑی؟ یہ تمام چیزیں آئی تو کہاں سے آئی؟ یہ صرف موبائل کا دین ہے، یہ ہم نے فحش ویڈیو دکھا دکھا کر انہیں عادت بنا دی۔ آج باپ بے شرم یہ بھی ساتھ میں بیٹھ کر موبائل دیکھ رہا ہوں۔ ان بچیوں کو ہم دور رکھیں میرے بھائی، ان بچیوں کو دینی تعلیم سے جوڑیں، انہیں دین سے لگاؤ رکھیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار، جنہیں بچیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، یاد رکھیں اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں جگہ دیتا ہے، اور یہ بچیاں کیا ہے؟ جہنم کی آڑ ہے، پردہ ہے۔ آپ ذرا سوچئے، جو بچیاں جہنم کی پردہ بنتی ہیں ان بچیوں کو ہم سر عام برہنہ نہ گھمائیں۔ ایک اور آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ ذرا غور کریں، حضرت لقمان علیہ السلام، لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ہمیں باپ ہونا تو اس طریقے سے چاہیے تھا کہ ہم اپنے بیٹوں کی تربیت عقیدت میں بہت مضبوط کریں، عقیدہ ان کی مضبوط کریں۔ حضرت لقمان کیا کہہ رہے؟ اے میرے بیٹے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں شرک نہیں کرنا۔ وجہ بھی بتا رہے ہیں شرک کیوں نہیں کرنا۔ شرک اس لیے نہیں کرنا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، شرک اتنی بڑی گناہ، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ، اس وجہ سے آپ زندگی بھر کا عمل کرتے رہیں، آخری وقت میں اگر آپ برائی کی طرف چلے گئے، شرک کی طرف چلے گئے، آپ کی پوری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی کو انہی باتوں پر میں اتفاق کرتا ہوں کہ تربیت جب کریں تو اچھے ڈھنگ سے کریں۔ بس آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ العالمین ہمیں تربیت کے میدان میں تھوڑی اچھی ڈھنگ سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین آج ہماری بچیاں ارتداد کی شکار ہو رہی ہیں، اللہ العالمین انہیں ارتداد سے بچائے، اللہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ العالمین جو بھی باتیں کہی گئی اس کو ہمارے لیے، تمام سننے والوں کے لیے صدقہ جاریہ، اور ہمارے والدین و اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔